محترم ناظرین، آج کے اس مختصر سے درس میں جو باتیں مجھے کہنی ہیں، جو بات مجھے بتلانی ہے، وہ اس مہینے میں کی جانے والی عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت جسے ہم صوم کے نام سے، سیام کے نام سے، روزوں کے نام سے جانتے ہیں، اس کے فضائل کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی اگر کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہے، کسی کے مقام اور حیثیت کو بڑھا کر کے بیان کرنا چاہتا ہے، تو اس کا انتساب، اس کی نسبت اللہ رب العالمین اپنی طرف کر کے کرتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی نسبت اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف کر کے روزوں کی فضیلت کو بیان کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سارے نیک اعمال کا ثواب، اس کا اجر وہی دینے والا ہے، لیکن روزے کے تعلق سے خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا ایک حدیث قدسی کے اندر، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، کہ ابن آدم کے سارے اعمال کا ثواب اسے ملنا ہے، اور جبکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ نمازیں اسی کے لیے ادا کی جاتی ہیں، روزے اسی کے لیے رکھے جاتے ہیں، قربانیاں اسی کے لیے کی جاتی ہیں، حتیٰ کہ ہمارا مرنا جینا سب اسی کے لیے ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، کیونکہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کی نسبت اپنی ذات کی طرف کر کے اس کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ یہ عبادت معمولی عبادت نہیں ہے، غیر معمولی عبادت آپ اس مہینے میں ادا کرنے والے ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ساری عبادتوں کے ثواب کا ذکر کیا کہ آپ فلاں عبادت کریں گے، اس کی یہ فضیلت ہے، یہ ثواب ہے، یہ اجر ہے، اتنی مقدار میں اس کا اجر ہے، لیکن جب روزوں کے ثواب کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے کرم پہ ڈال دیا، اپنے احسان پہ ڈال دیا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے دینے پر آ جائے وہ گنتیوں میں پھر نہیں دیتا ہے۔ اس عبادت کی فضیلت اس سے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ عبادت صبر سے بہت حد تک جڑی ہوئی عبادت ہے۔ جہاں ہم علماء کرام سے صبر کی اقسام پڑھتے ہیں، سنے ہوں گے کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں، صبر کی 3 ٹائپس ہیں، اور یہ تینوں قسمیں صبر کی اس عبادت میں یکجا پائی جاتی ہیں۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پہ صبر کرنا ہوتا ہے تو اس عبادت میں آپ بدرجہ اتم دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پہ صبر کرتا ہے۔ وہیں جہاں صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاصی سے رک کر کے کیا جاتا ہے، اس عبادت میں بہت سارے حلال چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر ایام میں کی ہے، انسان ان حلال کردہ چیزوں سے ایک متعینہ وقت میں اپنے آپ کو روک کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم اگر صبر کرنے پر آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے ہم خود کو مستحق بنانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنا بھی اس عبادت میں پایا جاتا ہے کہ انسان بیمار ہے، پریشان حال ہے، بہت ساری پریشانیوں سے دوچار ہے، مریض ہے، روزے بآسانی نہیں رکھ سکتا، پیاس کی شدت برداشت نہیں کر سکتا، بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس کے الم درد کو برداشت کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لامتناہی ثواب چاہتا ہے۔ اس لیے یہ عبادت صبر سے بہت حد تک جڑی ہوئی عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کے بارے میں بیان فرمایا کہ اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب عطا کرنے والے ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کا اجر گنتیوں میں نہیں رکھا ہے، بلا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، بلا گنتیوں کو دینے والا ہے۔ کتنا دے دے گا اللہ رب العالمین کی کرم کے سامنے کون اپنی گنتیاں بیان کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے بندو،
جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی دریا بہتی ہو اسے آپ کوزوں میں بند کرنے کی کوشش نہ کریں، اللہ رب العالمین کے فضل کے متلاشی بن کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی ذرا اپنے قدم کو آگے بڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی دریا بہ رہی ہے اس میں غوطہ لگا کے دیکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کی دریا بہ رہی ہے اس میں نہا کے تو دیکھ، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو کیسے چھانٹ دیتا ہے، تیری خطاؤں کو اللہ کیسے معاف کر دیتا ہے، تیرے گناہوں پر اللہ کیسے پردہ ڈال دیتا ہے، اس کی طرف آگے بڑھ کے تو دیکھ کیسے اللہ رب العالمین آپ کو اپنے فضل و کرم کی دریا میں غوطہ لگانے کی بھی توفیق دے گا، اور جتنے فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کے رکھے اس سے بھی بہرابر کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں بہت ساری فضائل اس کی ہیں، انہی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کو ڈھال بنایا ہے، یہ ڈھال جہاں انسان ایک روزے دار کو گناہوں سے روکنے کا کام کرتا ہے، اسی طرح سے یہ ڈھال روزے داروں کو جہنم میں جانے سے بھی روکے گا۔ اور کیوں نہ روکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنتے چلیں اس مناسبت سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ اللہ اکبر، اللہ تیری کرم کی کتنی دریا تیز ہے، تیری رحمت کتنی جوش مارتی ہے مولا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کو پانے کے لیے احتساباً اللہ کے راستے میں کوئی ایک روزہ رکھتا ہے، یہ تو مہینے بھر روزے کا مقام ہے، ایک روزہ اگر کوئی رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کے چہرے کو جہنم سے اتنی دوری عطا فرما دیتے ہیں جتنی مسافت ایک انسان 70 سال میں طے کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایک روزے کے بدلے ایک روزے دار کے چہرے کو، ایک روزے دار کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کی دوری عطا فرما دیں، اور یہ عام روزوں کے بارے میں بھی فضیلت وارد ہے، تو آپ سوچیں کہ اگر رمضان المبارک کے روزے رکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کے چہرے کو کتنی دوری عطا فرما دیں گے۔ میرے بھائیو اسی طرح اس روزے کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ اعمال میں جہاں بہت بڑے بڑے اعمال ہیں، بہترین اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ کو محبوب اعمال ہیں، ان میں سے ایک عمل یہ روزہ کی عبادت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی مرنی بامر ینفعنی اللہ بہ، اللہ کے نبی مجھے کسی ایسے عمل کی رہنمائی فرما دیجئے، کسی ایسے کام کا حکم مجھے عطا فرما دیجئے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مجھے فائدہ پہنچا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، کہا اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، روزے سے اپنے آپ کو جوڑ لو، روزے جیسی عبادت سے صوم سے اپنے آپ کو جوڑ لو، اس کا کوئی مثیل نہیں ہے، اس کے مقابل میں اجر و ثواب کے حساب سے کوئی عبادت نہیں ہے۔ میرے بھائیو اس لیے یہ موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نصیب عطا فرمایا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فضیلت کو حاصل کرنے والے بنیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائیوں کے متناشی، اے بھلائیوں کے طلبگار، اپنے قدموں میں ذرا جنبش لا، اپنے قدموں کو ذرا آگے بڑھا کے دیکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھا، دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنی رحمتوں کے سائے میں کیسے ڈھانپتا ہے۔ اس روزے کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے جو روزے دار کے منہ سے بو آتی ہے، جسے وہ روزے دار خود سونگھنا پسند نہیں کرتا، نہ اس کے بغل میں کوئی سونگھنا پسند نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر رکھے گئے روزے کی وجہ سے، جو یہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے کریہ اور ناپسندیدہ بو آتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناپسندیدہ اور کریہ بو کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا بتایا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، دنیا میں سب سے نادر اور نایاب خوشبو
مشک کی مانی جاتی ہے، مشک عنبر کی مانی جاتی ہے، اور کستوری کی خوشبو مانی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کے منہ سے پھوٹ رہی وہ بدبو، اس کے منہ سے نکلنے والی وہ بدبو جسے انسان خود سونگھنا نہیں چاہتا، جس کے منہ سے نکلے وہ بھی اسے سونگھنا گوارا نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کستوری کے برابر نہیں، اس مشک عنبر کی خوشبو کے برابر نہیں، بلکہ کہا اطیب عند اللہ من ریح المسک، بلکہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح روزے کی فضیلت میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہمارے گناہوں کے کفارے کا سبب ہے یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کے ذریعے سے ہماری خطاؤں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، ہماری خطاؤں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر احتساباً اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی عبادت بجا لانے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھ لے، رمضان کی روزے رکھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی پچھلے گناہوں کو، پچھلی خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ عبادت، روزے کی یہ عبادت ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اس کے بیچ میں جو خطائیں ہوئی رہتی ہیں اس کے لیے یہ کفارہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے، جن کے نصیب میں یہ مہینہ آ گیا، اللہ کے بندوں اسے غنیمت سمجھو اور اس کی ہر گھڑی اور ہر پل کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی بندگی میں لگانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو بڑی ساری فضیلتیں عطا فرمایا ہے۔ ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ عبادت کل قیامت کے دن کھڑے ہو کر کے روزے دار کے بارے میں سفارش کرے گی۔ کتنی عظیم بات ہے کہ ایک عبادت اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑی ہو جائے اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے روزے دار کے تعلق سے وکالت کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اے اللہ رب العالمین، ہم نے دن میں اس کو کھانے پینے کی ساری چیزوں سے روک رکھا تھا، اے اللہ اس کے بارے میں تو میری شفاعت کو قبول فرما لے۔ اور اسی طرح قرآن بھی اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہو جائے گا اور اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گا، اللہ رب العالمین راتوں کی نیندیں ہم نے اس پہ حرام کر رکھی تھی، راتوں کو یہ جاگ کر کے میری تلاوت کیا کرتا تھا، اس کے حق میں تو میری شفاعت کو قبول فرما لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَيُشَفَّعَانِ فِي، ان دونوں کی سفارشیں قبول کر لی جائیں گی، اور یہ دونوں عبادتیں بالاخص اس مہینے میں کی جاتی ہے۔ روزہ رکھتے ہوئے اگر کوئی قرآن کی تلاوت سے اپنے آپ کو جوڑے رکھا ہے اور اس کے بعد راتوں کو قیام اللیل میں قرآن کی تلاوت سے اپنا رشتہ مضبوط کیے ہوئے ہے اور امام کے ساتھ نمازوں کی ادائیگی کا بندوبست کیے ہوئے ہے، اہتمام کیے ہوئے ہے، یہ دونوں عبادتیں کل قیامت کے دن خالق کائنات کے سامنے اس کے حق میں سفارش کر رہی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ہمارا شمار ان لوگوں میں سے کر دے جن کی سفارش تیری عبادت آ کر کے کریں۔ اللہ رب العالمین ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں کر دے، ہمارے بھی نام کا اندراج ان لوگوں میں کر دے جن کی سفارش تیری بندگیاں آ کر کے کریں۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو روزے داروں میں سے بنا دے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اس روزے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کے حق میں آخرت میں اس کے نام کا جنت کے اندر جہاں 8 دروازے ہیں، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نام کا ایک گیٹ مقرر کر رکھا ہے۔ اس عبادت کی ادائیگی کرنے والوں کے لیے ایک مخصوص گیٹ بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہو سکتے ہیں، روزے دار کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن پکارا جائے گا این الصائمون، روزے دار کہاں ہو؟ روزے دار اٹھو تو صحیح۔ روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، ان کے لیے باب الریان انتظار میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے ریان کا گیٹ کھولے گا اور اس سے وہ داخل ہوں گے۔ اس کے داخل ہونے کے بعد ایک دوسری حدیث کے مطابق ان کو ایک ایسا جام پلایا جائے گا لا یظمأ بعدہ ابدا، جس جام کو پینے کے بعد وہ کبھی پیاس کی شدت
جو دنیا میں رہتے ہوئے روزہ رکھ کر کے اس نے پیاس کی شدت محسوس کی تھی، اس کی یہ قربانی اسے یہ صلہ عطا فرمائے گی کہ اس کے بعد پھر وہ کبھی جنت میں پیاس کی شدت محسوس نہیں کرے گا۔ اللہ کے بندو، اس لیے اگر یہ فضیلتیں چاہنی ہیں تو آگے بڑھو، آؤ آگے نکل کے آؤ اور یہ فضیلتیں آپ حاصل کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ایک بار یہ بھی فرمایا ہے، للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ، روزے دار کو دو خوشیاں اللہ تبارک و تعالی نصیب عطا فرمائیں گے۔ ایک خوشی تو وہ جب افطاری کے وقت ہوتا ہے، ساری چیزیں اس کے سامنے کھانے کی موجود ہوتی ہیں، سارے ڈشز موجود ہیں کھانے کے، پینے کی ساری اشیاء انواع و اقسام کی موجود ہوتی ہیں، گھر کے اندر اس کے پینے کی چیزیں ساری موجود ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر خود کو روکے ہوئے ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی یہ اعلان کرتا ہے کہ اب افطاری کا وقت ہو گیا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے کھجور کا ایک دانہ اٹھاتا ہے اور اپنے منہ تک پہنچاتا ہے، اسے ایک سرور حاصل ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ آج اللہ تیری ایک بندگی پوری ہو گئی، اللہ تیری ایک عبادت آج ہم نے پوری کر لی ہے۔ اس عبادت کی خوشی اس روزے دار سے پوچھئے جو اس افطاری کے وقت محسوس کرتا ہے، اور اسی کے مقابل میں ان لوگوں کے چہروں کی پژمردگی دیکھ لیجئے کہ اذان ہوتے ہی جن لوگوں نے روزے کی حالت میں دن نہیں بتائے ہوئے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے چہرے کی پژمردگی دیکھیے، ان لوگوں کے چہرے کی مرجھاہٹ دیکھیے کہ ان کے چہرے پر کیسی مایوسی کی ایک ہوا چلی ہوئی ہوتی ہے، ایک لہر دوڑی ہوئی ہوتی ہے، ان کے چہروں سے اللہ بشاشت چھین لیتا ہے، اور ان بھوکے اور پیاسوں کے چہرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی خوشی کی نور کو اللہ چمکاتا ہے، ان کو دیکھنے کا مقام ہوتا ہے۔ اور 30 دن پورا کرنے کے بعد اسی طرح وہ عید کی خوشی منانے کے لیے جب عیدگاہ میں جاتا ہے، اس وقت دیکھیں ان کے چہروں کی خوبصورتی کو۔ اگر یہ خوبصورتی چاہیے، یہ فرح و سرور چاہیے، یہ انبساط چاہیے، یہ سعادت چاہیے، دنیا و آخرت کی یہ خوشی چاہیے، اللہ کے بندو یہ مہینہ آپ سے روزے کی حالت میں گزرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ چلا جائے اور آپ روزے کی حالت میں نہ ہو میرے بھائیوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور ایک خوشی اسے اس وقت ملے گی جب خالق کائنات کے سامنے وہ شخص حاضر ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی بلا حساب اس کے اس عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی، سارے خلائق کے سامنے اسے اکرام سے نوازا جائے گا اور اسے ایک خاص گیٹ کے لیے پکارا جائے گا۔ یقیناً یہ سعادت کی بات ہوگی کہ جنت کے دروازے جن کے انتظار میں ہوں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر ان فضائل کو آپ تلاشنے میں لگ جائیں۔ باتیں بہت ساری ہیں اور ایک مختصر سے وقت میں یہ پیغام مجھے پہنچانا تھا۔ ایک آخری بات کہہ کر کے اپنی باتیں ختم کروں گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، ان فضیلتوں کو حصر کرنا اس مختصر سے وقت میں مقصود نہیں تھا۔ جو مقصود ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کتنی اہمیت کی حامل ہے، کتنے ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اس کی فضیلتیں کیا ہیں، تاکہ آپ اس کی فضیلتوں کو سامنے رکھ کر کے اگر اس بندگی کو ادا کریں گے تو عبادت کا مزہ کچھ اور ہی ہو جائے گا، اس کی اشتیاق آپ کے دل میں کچھ اور ہی بڑھ جائے گی، شوق کچھ اور ہی اس عبادت کا آپ کے دل کے اندر ہوگا۔ آخری بات میں یہ کہہ دیتا ہوں میرے بھائیوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو شرف قبولیت بخش دے، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی دعاؤں کو اللہ مستجاب بنا دے، اسے قبول فرما لے، تو اس عبادت سے جڑ جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ثلاث دعوات مستجابات، 3 دعوتیں، 3 دعائیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت اختیار کر لیتی ہیں۔ دعوت الصائم، ایک دعا وہ جو انسان روزے کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو خالق کائنات کے سامنے اٹھا دیتا ہے اور اپنی مرادیں خالق کائنات کے سامنے رکھ دیتا ہے، اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کر کے اس سے سوال کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس روزے دار کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو بے مراد واپس نہیں کرتا بلکہ اسے شرف قبول بخش دیتا ہے۔ وہ دعوت المظلوم، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مظلوم ہے
کسی کے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے، اس کی آہوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ اگر وہ ہاتھ اٹھا دے تو آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش کو دستک دے دیتی ہے اور شرف قبولیت حاصل کر لیتی ہے۔ اور تیسری دعا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ودعوۃ المسافر، اور مسافر حالت سفر میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے لگے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، موقع اس بات کا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فضیلتیں اس عبادت کی رکھی ہیں اسے ضائع نہ جانے دیں، اور اللہ رب العالمین کی ان فضیلتوں کو حاصل کرنے والے آپ بنیں، آگے بڑھیں۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو اس مہینے کے کامیاب ہونے والے لوگوں میں سے بنا دے۔ اللہ رب العالمین جو تو نے فضیلتیں اس مہینے کی رکھی ہے، اس عبادت کی رکھی ہیں، اللہ ان ساری فضیلتوں سے ہمیں بہرہور کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمارا شمار ان روزے داروں میں سے ہو جائے جن کے لیے تیری یہ عبادت سفارش کرے گی قیامت کے دن۔ اللہ رب العالمین تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو عفو درگزر کرنے والی ذات ہے، اور یہ تیرے بخشش کا مہینہ ہے۔ اے اللہ رب العالمین ہم تجھ سے تیری مغفرت کا سوال کرتے ہیں، تیری بخشش کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، تیری رحمتوں کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، اپنی گردنوں کو تجھ سے جہنم سے آزاد کرانے کی التجا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے دعاؤں کو تو قبول فرما لے اور ہماری خطاؤں پہ پردہ ڈال دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔